وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ: عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اسٹوڈیو اسلام میں بہت ہی خوشی کے ساتھ آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ کے اسماء و صفات کے بس مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے پیارے پیارے نام، ان کا مطلب اور انسان کو اس سے کیا سبق ملتا ہے. انسان کا اگر ایمان کامل ہو جائے اللہ کے اسماء و صفات پر، تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے ایمان کو بگاڑ نہیں سکتی. اس کا خیال کرنا چاہیے. اس لیے سب سے اہم بحث ہے کہ اللہ کے ناموں کے اور صفات کا کسی کو علم ہو جائے، اس سے بڑا علم ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، سب سے بڑا علم. لہٰذا اللہ کی صفات کو اور اس کے ناموں کو جاننا ایک انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ جو آدمی کے اللہ کے ناموں کو اور صفات کو جان لے گا، اس پر ایمان لائے گا، اس کے ایمان کو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بگاڑ سکتی. اللہ اکبر. آج ہم ایک نام کا ذکر کرنے اللہ کا جو کئی طریقے سے قرآن مجید میں آیا ہے. ایک آیا العلی، سورہ اس کے اندر آیت الکرسی کے اندر نا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی. یہ دوسرا الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، یہ بھی آیا. المتعال، جیسا کہ میں نے سورہ رعد کی 9 نمبر کی آیت پڑھ کر سنائی، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. تینوں کا معنی سب سے بلند، سب سے اونچا، یہ معنی ہے العلی کا. لہذا بلند، اونچائی، سب سے اونچا. تصور کیجئے. اللہ اکبر. ثم الرحمن علی العرش استویٰ، عرش کے بھی اوپر ہے اللہ تعالیٰ، سب سے اونچا. جی اس سے اونچا کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ دو طرح سے اونچائی. ایک تو اونچائی ہمارے حساب سے نیچے اونچائی نا، وہ اونچائی یعنی اوپر سے اوپر. اور دوسرا علی کا مطلب یہ کہ ہر صفت میں اونچائی، رحمت میں کامل، علم میں سب سے اونچا، رحمت میں سب سے اونچا، قدرت میں سب سے اونچا، خوبصورت میں سب سے اونچا، بڑائی میں سب سے اونچا، ہر چیز میں سب سے اونچا، سب سے اونچا، سب سے اونچا. یہ ہائیسٹ کوالٹی بولتے ہیں نا، ویسا. العلی کا مطلب ایک معنی یہ بھی ہے، پوزیشن میں سب سے اونچا، کوالٹی میں سب سے اونچا، دونوں معنی العلی کے اندر آتے ہیں. اتنا بلند، سب اس کے قبضے میں. بلند کا مطلب سب اس کے قبضے میں. یہ بھی آتا ہے نا، اتنا بلند ہے اس کے اوپر کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قہار بھی کہا کہ سب اس کے قہر میں ہے. یعنی قہر کا مطلب غصہ نہیں، یعنی کہ اس کے کنٹرول میں ہیں. اس کی جو ہے ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ساری دنیا اس کے کنٹرول میں ہے، سب کی پیشانیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. ایک حرکت کرنے والی چیز بھی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. پتا گرتا ہے تو اس کو بولا نا میں نے، پتا گرتا ہے تو وہ بھی اس کے کنٹرول میں ہے. پتے کو گرانا، پتے کو پیدا کرنا. اللہ اکبر. بہت ساری چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے. کئی صفات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سب سے اونچا ہے. اتنی اونچائی کو پہنچ نہیں سکتا. جی ہماری عقل بھی نہیں پہنچ سکتی اتنی اونچائی کو. اللہ فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر ساری طاقت اور قدرت اور قہر اللہ ہی کو ہے. سعد بن معاذ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہودیوں کو اللہ کے رسول نے گھیر لیا تھا اور وہ سعد کے فیصلے پر اترنے کے لیے تیار تھے. تو سعد کو بلا کے کہا بھئی یہ دیکھو باغی لوگ ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ ان میں سے جو لوگ بالغ ہیں ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، جو چھوٹے بچے اور عورتیں ہیں ان کو باندھی بنا لیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ساتوں آسمان کے اوپر جس کا فیصلہ ویسا فیصلہ تم نے کیا. تو دیکھیے ساتوں آسمان کے اوپر اللہ نے
اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے بلندی ثابت کی۔ یدبر الامر من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے تدبیر کر کے زمین میں فیصلے بھیجتا ہے، پھر یہ سارے فیصلے قیامت کے دن اللہ کی طرف اٹھ جائیں گے۔ اس سے بھی معلوم ہے کہ اللہ اونچا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، ساری نیک باتیں اللہ کی طرف اٹھ کر جا کر پوزیشن حاصل کرتی ہیں، یہ بھی اللہ نے کہا۔ کتنی آیتیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اللہ نے کہا انی متوفیک رافعک الیہ، میں تم کو پوری طرح اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، یہ بھی کہا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ اتارا کتاب کو اتارا جو کہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، یہ بھی اللہ نے کہا۔ ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض ان یرسل علیکم حاصبا، آسمان پر بلندیوں پر جو ذات ہے اس سے تم غافل ہو کیا؟ وہ چاہے تو عذاب بھیج سکتا ہے، اس میں بھی کہا۔ یہاں من فی السماء کا مطلب یہ نہیں لے سکتا ہے آسمان کے اندر گھرا ہوا ہے، یعنی سارے آسمان اس کو گھیرے ہوئے ہیں، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں فی کا مطلب اعلیٰ ہے، آسمانوں کے اوپر جو ہے، آسمانوں میں ہے، یہ معنی اگر کریں گے تو کسی کے دل میں آگا ہو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں گھرا ہوا ہے، بیچ میں ہے، ہر طرف سے آسمان گھرا، نہیں، اس کا مطلب فی کا ہے اعلیٰ، آسمانوں کے اوپر ہے۔ ایک آدمی نے اپنی ایک کام والی کو سمجھے، باندی کو مار دیا کہ بکری چرا کے بکری اٹھا کے بھیڑیا کھا گیا، وہ بچی کھیلتی رہی، غصہ ہے تو مار دیا۔ اب ڈر ہو گیا اللہ کا، اللہ مجھے پکڑے گا نا، میں نے اس کو مار دیا۔ اب جگہ دوڑ کے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول میں تو ایک باندی کو مار دیا، میں اس کو آزاد کر دوں کیا؟ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا؟ نہیں، کو بلا کے لاؤ جی، بلا کے لائے۔ کہا کہ بیٹی میں کون؟ کہا آپ اللہ کے رسول۔ اچھا اللہ کہاں ہے؟ تو کہا آسمان کے اوپر ہے۔ کہا ہاں جی یہ مسلمان ہے بچی، آزاد کرو جی اس کو۔ دیکھو کیسے ہے، دعا کے وقت بھی ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ دیکھو کافر بھی جب مایوس ہوتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ اونچا ہے، اللہ اونچائیوں پر ہے، اللہ سب سے اونچا ہے۔ بعض لوگوں نے اونچائی کا مطلب یہ بھی سمجھ لیا کہ پہاڑ کے اوپر مندر بنا دیا، پہاڑ کے اوپر ایک سامی کو سرک دیا کہ صاحب وہ سامی جو ہوتے ہیں وہ ہم کو بچاتے ہیں، جو پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، صاحب وہ پہاڑوں کے اوپر ہی رہتے ہیں، نیچے آتے نہیں۔ ارے یہ پہاڑ کتنا اونچا ہے جی، ہمالیہ کا پہاڑ کتنا ہی اونچا ہو جائے تو کیا کوئی حقیقت ہے کیا اس کی؟ تو پہاڑوں پر رہنے والا، یہ بلندی ان کے ذہن میں آئی۔ وہ بھی کیا کریں گے جب وہ مصیبت آئے گا تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے نا، آسمان کو دیکھیں گے۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے۔ فرعون کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تو فرعون نے کہا حامان سے جاؤ جی ایک اونچی دیوار بناؤ جی، محل بناؤ، اوپر چڑھ کر دیکھتا ہوں اللہ ہے کیا۔ اس کا ایمان بھی تھا کہ اللہ اوپر ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے۔ جب ان سے کہا کہ دیکھو جی سبحان ربی الاعلیٰ تم پڑھتے کہ نہیں پڑھتے سجدے میں؟ ہاں پڑھتا ہوں۔ تو تم خود مانتے ہو نا کہ اللہ اونچا ہے؟ تب اس کے بعد کہنے لگا سبحان ربی الاسفل، سبحان ربی الاعلیٰ، نیچے اوپر سب کا۔ ارے اللہ نیچے بھی ہے کیا؟ نیچے کبھی نہیں ہے، اللہ ہمیشہ اوپر ہی ہے۔ ایسا ایک آدمی کے تعلق سے کہا گیا۔ لہٰذا حدیث اور قرآن کے اندر اللہ کی بڑائی کے متعلق، اونچائی کے متعلق بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، اس کا ہم کو ایمان لانا چاہیے اس پر۔ یہ ابو نصر سجزی ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے امام، سفیان ثوری ہوں، مالک بن انس ہوں، سفیان بن عیینہ ہوں، حماد بن سلمہ ہوں، حماد بن زید ہوں، عبداللہ بن مبارک ہوں، فضیل بن عیاض ہوں، احمد بن حنبل ہوں، اسحاق بن راہویہ ہوں، سب لوگوں کا یقیناً یہ پکا یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مکان سے اوپر ہے، ساری جگہوں سے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، اور عرش ساری چیزوں سے اوپر ہے، اور اس سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہم لوگوں کا یقین ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ صاحب ایسے ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کہا العلی الاعلیٰ المتعال، سب سے اونچا اللہ ہی ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اور صاحب ہم سب اس کے نیچے ہیں جی، کتنا ہی بڑا بادشاہ چھوٹا ہی ہو نیچے ہے، سب سے اونچا اللہ ہی ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ اتنے اوپر رکھ کر
رہ کر ہماری خبر رکھتے ہیں اور ہم کو جانتے ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ سب ایمان لائے اللہ کی قدرت کاملہ پر اور اس کے علم پر، اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔